بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے سینٹر نیئر ود اے سینٹر ڈسٹینس سائملٹینیس ویژن بائی فوکل. جب ہم سینٹر نیئر جو بائی فوکلس ہوتے ہیں ان کو ہم سینٹر ڈسٹینس بائی فوکلس کے ساتھ یوز کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لائک آپ کے پاس جو ڈومیننٹ آئی ہوگی، ڈومیننٹ آئی میں آپ نے دینی ہے سینٹر ڈسٹینس پروڈکشن، اور جو نان ڈومیننٹ آئی ہوگی اس میں آپ نے دینی ہے سینٹر نیئر کریکشن. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ساری چیز جو ہے ریورس بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا ٹاسک. لائک اگر ویئرر جو ہے وہ پریفرڈ کرتا ہے سینٹر نیئر کو بیکاز وہ نیئر کا کام بہت زیادہ کرتا ہے، تو آپ اس کو سینٹر میں نیئر کریکشن ڈومیننٹ آئی میں دے دیں، اور جو نان ڈومیننٹ آئی ہے اس میں آپ سینٹر میں ڈسٹینس کریکشن دے دیں. تو اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ بتایا جا رہا ہے کہ سائملٹینیس ویژن بائی فوکلز میں ہم اسفیریکل اور اے اسفیرک جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کا مکسچر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو سینٹر نیئر ود اے سینٹر ڈسٹینس سائملٹینیس ویژن بائی فوکل لینسز جو ہوتے ہیں اس میں جو زون کا ڈائمیٹر ہوتا ہے وہ ویریبل ہو سکتا ہے. کوئی اسپیسیفکلی ایک کانسٹنٹ ڈائمیٹر ضروری نہیں ہوتا، ویری کرتا ہے ڈپینڈنگ آن دا پیشنٹ اور ویئرر. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ کون سے لینس ٹائپس میں موجود ہوتا ہے، RGB میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں اور ہائیڈروجن لینسز میں بھی موجود ہوتے ہیں. لینس کا ڈیزائن میں نے بتا دیا، سینٹر ڈسٹینس بھی ہو سکتا ہے، سینٹر نیئر بھی ہو سکتا ہے، زون ڈائمیٹر جو ہے وہ ویریبل ہو سکتا ہے، اور اسپیسیفٹی بھی اس میں موجود ہوتی ہے ان لینسز میں. تو سینٹر نیئر ود سینٹر ڈسٹینس سائملٹینیس ویژن بائی فوکل میں ہم نے کیا پڑھا کہ سینٹر میں نیئر کریکشن بھی دے سکتے ہیں اور سینٹر میں ڈسٹینس کریکشن بھی دے سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے ویئرر کی پریفرنس پہ اور ٹاسک کی ڈومیننسی پہ. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم لوگ مکسچر بھی یوز کر سکتے ہیں اسفیریکل اور اسفیرک لینسز کا، اور زون ڈائمیٹر کوئی اسپیسیفک ایک ویلیو کا نہیں ہوتا، ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ویری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈیزائن کے بارے میں پڑھا، ٹائپ کے بارے میں پڑھا کہ RGB میں اور ہائیڈروجن لینسز میں موجود ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مشکل بات تھی نہیں. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں RGB کنسنٹرنگ بائی فوکلز کے بارے میں. ریجڈ گیس پرمیبل بائی فوکلز جو ہیں وہ سائملٹینیس ویژن ڈیزائن میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور الٹرنیٹنگ ویژن پرنسپل کی بیسس جو بنائے گئے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اگر سائملٹینیس اور الٹرنیٹنگ ویژن پرنسپل کا سمجھ نہیں آ رہا تو وہ لوگ جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ پہلے جا کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ویڈیوز دیکھ لیں تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی سائملٹینیس اور الٹرنیٹنگ ویژن پرنسپل کیا بلا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سائملٹینیس ایک ساتھ جو کریکشن دی گئی ہوتی ہے پیپل کے سینٹر میں اس کو بولتے ہیں الٹرنیٹنگ ویژن پرنسپل. اس کو کہتے ہیں کہ سینٹر اور نیئر کریکشن دی گئی ہوتی ہیں بٹ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹرانسلیشن پہ. جب آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہوگی تو لینس کی موومنٹ ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ کو جو زون ریکوائرڈ ہے وہ آئی کے پیپل کے سامنے آئے گا. ہمارے پاس سائملٹینیس اور الٹرنیٹنگ ویژن پرنسپل دونوں میں موجود ہے، لیکن جو میتھڈ آف چوائس ہے جو پریفریبل ہے وہ زیادہ اچھا کون سا والا ہے، سائملٹینیس ویژن پرنسپل کے جو بنے ہوئے RGB کنسنٹرنگ بائی فوکلز ہیں وہ زیادہ یوزفل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فٹنگ بہت آسان ہوتی ہے اور ان کو موڈیفائڈ بھی کیا جا سکتا ہے اگر نیو لینس اویلیبلٹی موجود ہو، اور اس میں جو ویژول کمپرومائزز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. پھر RGB کنسنٹرنگ بائی فوکلز میں ایک تو بتا دیا کہ پرنسپل، دونوں پرنسپل کے تحت بنائے گئے ڈیزائنز موجود ہیں سائملٹینیس اور الٹرنیٹنگ ویژن. اس کے علاوہ سینٹر ڈسٹینس کنسنٹرنگ بائی فوکل ڈیزائن بھی اویلیبل ہے اس میں، اور سینٹر نیئر بھی اویلیبل ہیں. جس کو جو چاہیے ہوگا وہ یوز کرے گا. پھر ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ سینٹر اگر ڈسٹینس ہوگا تو اس کے جو پیریفری پورشن میں ہے وہ نیئر ایڈیشن دی گئی ہوگی. اور ہمارے پاس یہ اویلیبل ہوتے ہیں دو ڈیزائن میں سینٹر ڈسٹینس. پھر ہمارے پاس اس کی دو سب ٹائپس ہیں سینٹر ڈسٹینس پاور زون میں. پھر ہمارے پاس ایک بیک سرفیس بائی فوکلز ہیں جو کہ ڈی چارلی نے انوینٹ کیے تھے، اور فرنٹ سرفیس بائی فوکل بھی موجود ہیں اس میں. پھر ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ سینٹر نیئر ڈیزائن بھی اویلیبل ہیں. تو سینٹر نیئر ڈیزائن میں نیئر میں تو آپ نے سینٹر کریکشن دی ہوئی ہے لینسز میں، اور
جو سراؤنڈنگ میں پیریفرل جو ریجن ہوگا اس میں ڈسٹینس پرسکرپشن دی گئی ہوگی. پھر سینٹر نیئر میں بھی ہمارے پاس 2 سب ڈیزائنز موجود ہیں. ایک ہمارے پاس فیوز فارم میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ 2 پلاسٹکس لیے جاتے ہیں اور جن کا ریفریکٹیو انڈیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈسٹینس کے لیے ڈفرینٹ ریفریکٹیو انڈیکس والا, نیئر کے لیے ڈفرینٹ ریفریکٹیو انڈیکس والا. تو وہ جو ہوتے ہیں ایک RGP ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے PMM میں ہوتا ہے. دونوں کو فیوزڈ کر کے بنایا جاتا ہے. اور دوسرے جو سینٹر نیئر ڈیزائن میں اویلیبلٹی ہے وہ 1 پیس والے لینزز ہے جو سولڈ ہوتے ہیں, جو کہ صرف RGP فارم میں موجود ہیں. لائک 1 پیس ہوتا ہے لیکن ان کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ آئی تھنک چینج کر دیا جاتا ہے, ان میں کچھ کی جاتا ہے, لیکن 1 پیس میں شیور نہیں ہوں. پھر ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے کہ RGP کنسنٹرک لینس فٹنگ میں ایک سائملٹینیس ویژن والا ہم نے پڑھا تھا کہ سائملٹینیس ویژن والے جو لینسز ہوتے ہیں RGP کنسنٹرک لینس فٹنگ جو کہ سائملٹینیس ویژن پرنسپل کے تحت بنے ہوئے ہیں, ان کی فٹنگ آسان ہوتی ہے اور ان میں جو لینس کی موومنٹ ہے وہ منیمائز رکھی جاتی ہے, سینٹریشن اچھی دی جاتی ہے, اور جو ڈسٹینس پاور زون ہوتا ہے اس کو اسمال رکھا جاتا ہے, اپروکسیمیٹلی 3 ملی میٹر تک رکھا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس RGP کنسنٹرک لینس فٹنگ میں الٹرنیٹنگ ویژن میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ چاہے الٹرنیٹنگ ویژن والے ہوں یا پھر سائملٹینیس ویژن والے میں ہوں, ان میں فرنٹ سرفیس ڈیزائن بھی اویلیبل ہے اور بیک سرفیس ڈیزائن بھی, لیکن الٹرنیٹنگ ویژن میں جو زیادہ بیٹر کام کرتے ہیں وہ فرنٹ سرفیس ڈیزائن والے لینزز ہیں. پھر یہاں پر لڈ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ٹرانسلیشن چاہیے ہوتی ہے, لینس کی موومنٹ چاہیے ہوتی ہے جب آپ پرائمری پوزیشن سے گیز کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. لائک آپ پرائمری پوزیشن میں پہلے دیکھ رہے تھے اور آپ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں ریڈنگ کے لیے, تو آپ کا لینس جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کرے گا, اور آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو نیئر جو زون ہے, جو نیئر کریکشن ہے وہ جہاں پر موجود ہے وہ آپ کے پیپل کے سامنے آ جائے گی اور آپ ریڈنگ جو ہے آرام سے کر سکیں گے. لیکن ہمارے پاس جو الٹرنیٹنگ ویژن RGP کنسنٹرک لینس ہے وہ بھی اسمال پیپل اگر ہو تو زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آگے RGP کنسنٹرک جو لینس فٹنگ ہے ان میں ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں. ایڈوانٹیجز پہلے سے ہی پتہ ہے کہ فٹ کرنا آسان ہے اور دوسرا ڈیکیپیٹی اس کی اچھی ہے, لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ رات کے ٹائم گوسٹنگ امیجز وغیرہ بنتی ہے. گوسٹنگ امیجز وہ امیجز جو کہ ہوتی نہیں ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہیں, اور جب وہ قریب جاتے ہیں ہم تو وہ غائب ہو جاتی ہیں, تو اس کو گوسٹنگ امیجز بولتے ہیں. اور ایز ٹپکلی جو ہر RGP لینس میں ڈسکمفرٹ موجود ہوتا ہے تو وہ بھی موجود ہوگا. تو آج ہم نے کیا پڑھا, سینٹر ڈسٹینس اینڈ سینٹر نیئر, سائملٹینیس ویژن بائی فوکس کو ساتھ میں اگر ملا کے ہم یوز کریں تو اس کو وہ مکسچر میں بھی یوز کر جاتے ہیں. اسفیریکل اور اسفیرک دونوں فارم میں موجود ہوتے ہیں, RGP ہائیڈروجن میں بھی موجود ہوتے ہیں. اس میں ٹاسک کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سینٹر ڈسٹینس بھی دے سکتے ہیں, سینٹر نیئر بھی دے سکتے ہیں. وہاں پر بات ختم ہو گئی. پھر RGP کنسنٹرک بائی فوکل میں ہم نے 2 قسم کے لینسز پڑھے, سائملٹینیس ویژن اور الٹرنیٹنگ ویژن. سائملٹینیس ویژن جو ہے وہ میتھڈ آف چوائس ہے کیونکہ اس کی فٹنگ آسان ہے, موڈیفیکیشن ہوتی ہے اور کمپرومائز جو ہے ویژن وہ کم ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ وہ سینٹر ڈسٹینس میں بھی موجود ہوتے ہیں, سائملٹینیس ویژن ہو چاہے الٹرنیٹنگ ویژن ہو, اور سینٹر نیئر میں بھی موجود ہوتے ہیں. سینٹر ڈسٹینس میں پھر ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھی کہ ایک ہمارے پاس ہوگی فرنٹ سرفیس بائی فوکس اور بیک سرفیس بائی فوکس. بیک سرفیس بائی فوکس بھی چارلی نے دیے تھے, اور سینٹر ڈسٹینس میں بھی ہمارے سینٹر نیئر میں بھی ہمارے پاس 2 ٹائپس تھی. ایک ٹائپ جو ہے وہ ہے کہ فیوز فارم میں موجود ہوتے ہیں 2 ڈفرینٹ ریفریکٹیو انڈیکسز والے, اور ایک ہوتے ہیں سولڈ فارم والے جو کہ ہمارے پاس 1 پیس ہوتے ہیں. میرے خیال سے ان کا ریفریکٹیو انڈیکس سیم ہوتا ہے تو وہ بھی موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے سائملٹینیس ویژن والے لینسز کی الگ سے کوالٹیز پڑھی کہ اس میں بھی اسمال پیپل ہی چاہیے ہوتا ہے. سینٹر ڈسٹینس کے لیے جو زون ہوتا ہے نا وہ نارمل ایلیمنیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس کو جو انٹر پیپل ہے اس سے تھوڑا سا کم لیا جاتا ہے, اپروکسیمیٹلی 3 mm لیا جاتا ہے, اور اس کو فٹ کرنا آسان ہے. اس میں لینس موومنٹ کم ہونی چاہیے, سینٹریشن اچھی ہونی چاہیے. دوسرے جو لینسز تھے وہ ہم نے پڑھا الٹرنیٹنگ ویژن لینسز تھے, وہ ہم نے پڑھا کہ اسمال اگر پیپل ہوگا تو اس میں زیادہ اچھا کام کریں گے, فرنٹ سرفیس ڈیزائن ہوگا تو اس میں اچھے کام کریں گے. اس میں لینس جو وہ ہوتی ہے پراپرٹیز وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لائک آپ اوپر دیکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس, اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو لینس جو ہے وہ کیا کرے گا, نیچے جانا چاہیے تاکہ ڈسٹینس آپ کے پیپل کے سامنے آ جائے اور دور کی چیز آپ کو کلیئرلی دکھائی دے. پھر ایڈوانٹیجز میں وہی چیز پڑی کہ فٹنگ اچھی ہوتی ہے اور ڈیکیپیٹی جو ہے اویلیبلٹی اس میں موجود ہے لینس کے نیچے, تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں کہ گوسٹنگ امیجز بنتی ہے, اور دوسرا جو ہے ہر RGP لینس جو ٹپیکل ڈسکمفرٹ کا کرتا ہے وہ RGP کنسنٹرک بائی فوکل لینسز میں بھی ہوتا ہے. دیٹس
all about RGB converting lens fitting and center near with center distance simultaneous vision lenses. Fi aman Allah.